طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر ہے، جب بھی پاکستان میں علماء اکٹھے ہوئے اس کے ثمرات یہ تھے، ہوائے وہ قومی تحریک ہو یا 1953 کی تحریک ہو یا 1973 کی تحریک ہو یا وہ 2002 میں بننے والا اتحاد متحدہ مجلس عمل ہو، لیکن اس کے اثرات اس طرح مرتب ہوئے کہ کفر کی طاقتوں کو یہ پتہ چلا کہ اسلام امن پسند دین ہے، اسلام امن پسند ہے، اور امن پسند کے چاہنے والے آج پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے علماء میدان میں آئے، اور ان علماء نے میدان میں آ کر جو اپنا کردار ادا کیا، یقیناً وہ اثرات اتنے عظیم مرتب ہوئے کہ ہم 1974 کی تحریک کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر اسی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن کاش اگر ہمارے یہ علماء اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اور اپنے اندر اتحاد اور محبت کی سرشتے کو قائم رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہود و ہنود کی طاقت اس اسلام کے چاہنے والوں کے سامنے ٹھہر نہیں رکھ سکتی۔ اسلام کے چاہنے والوں کے سامنے یہود کی کتنی بڑی طاقت ہو، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ہو، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی سپر پاور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں کہ 1974 کے اندر اسمبلی کے اندر صرف 7 علماء تھے، 2 نے تو دستخط نہیں کیا، لیکن ان 5 کا ایمان مضبوط تھا کہ وہ قرارداد پاس ہو گئی، اور بٹو جیسا آدمی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور علماء کے فیصلے کو قبول کرنا پڑا۔ لیکن جب 2000 کی اسمبلی کے اندر علماء کی کثیر تعداد کو دیکھا جاتا ہے، اور ان علماء کی موجودگی میں 70ویں ترمیم پاس ہوتی ہے، اور آپ 70ویں ترمیم اٹھا کر دیکھیں، جس کو حقوق نسواں کا نام دیا گیا ہے، جس کو تحفظ نسواں کا نام دیا گیا ہے، وہ سب بے حیائی اور فحاشی کا بل ہے۔ لیکن کاش اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا اور ہم بتا دیتے کفر کی طاقتوں کو یہ جو بل واشنگٹن کے اندر بنا گیا اور واشنگٹن اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم علماء اپنے اندر اتحاد پیدا کر کے محراب و منبر کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے لوگوں کو اس فحاشی عریانی بے حیائی سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن کاش ہمیں پھر اپنے اندر اتحاد اور محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم جناب مولانا رفیع الرحمن نورانی صاحب، نائب امیر جمعیت علماء پاکستان کراچی، جو ہم سے مخاطب تھے۔ اور ابھی میں گزارش کروں گا آج کے علماء کے منشن سے خطاب کے لیے محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت اتحاد علماء کراچی، کہ وہ آئیں اور جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اس عظیم الشان علماء کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب حضرت علامہ عبدالوحید صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی محترم اسد اللہ بھٹو صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، محترم اسحاق خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، اسٹیج پر موجود انتہائی محترم علماء کرام، اور میرے سامنے یہ چمکتے چہروں کے ساتھ علماء و مشائخ موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف قوموں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے عروج کا تذکرہ ہوا،
اور پھر ان کی ذلت، رسوائی اور پسپائی کا تذکرہ بھی ہوا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، بنی اسرائیل، مختلف قوموں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ عروج کی انتہا اور بلندی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، دنیا میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا منظر قرآن مجید میں پیش کیا، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہ قومیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور قرآن مجید میں فرمایا تلک القری اہلکناہم لما ظلموا، یہ بستیاں اور یہ قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے ظلم کیا، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات اور خدائی احکامات کو ٹھکرا دے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ گزارے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو ظلم کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی، اور اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم اور یہ انسان خدائی احکامات کو ٹھکرا دے۔ خدائی احکامات کو بالائے طاق رکھ کر اگر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت میں بھی جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرات علماء کرام، آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، آپ نے قوموں کی تقدیر کو بدلنا ہے، آپ اس مشن کو لے کر چلے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین کی ہدایت کی طرف، اس قوم کو صراط مستقیم کی طرف اور کامیابی کی منزل تک پہنچانا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم آپس میں باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہ چلیں۔ اختلافات ہمارے درمیان موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مختلف قسم کے فرقے موجود ہیں، مختلف نظریات اور فکر کے لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا فرقہ غالب آ جائے اور دوسرے فرقوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، تو یہ سوائے تباہی کے اور کوئی جو ہے اس کا حل جو ہے کوئی اور تباہی کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم آج یہ طے کریں کہ تمام اختلافات کے باوجود یہ اختلافات صرف علمی سطح تک اختلافات ہو، اس اختلاف کی بنیاد پر ہم باہم دست و گریباں نہ ہوں، باہم ایک دوسرے کے خلاف ہم نفرت نہ پھیلائیں، بلکہ متحد اور متفق ہو کر ہم اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پاکستان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ یہ ہم سب کو خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں نصیب ہوا ہے دفاع پاکستان کونسل کے نام سے۔ اب اس میں ہم سب یہاں پر ایک جگہ پر جمع ہے۔ یہ مواقع مختلف جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم کیے، مختلف دور کے اندر، مختلف اوقات کے اندر اس طرح کا اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، لیکن پھر ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر شاید اب کچھ رحم کا جو ہے اللہ رب العالمین نے نظر کرم کی ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اس قوم کو اس منزل مقصود تک پہنچائیں، اور اس پاکستان کو جس بنیاد کے اوپر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دلوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے ہوئے اور قربانی کا جذبہ لیتے ہوئے، شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت اتحاد علماء کراچی، جو ہم سے مخاطب تھے۔
ابھی آپ کے سامنے ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب عبدالرزاق صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے قرارداد پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے یہ قرارداد پڑھوں گا اور پھر آپ سے اس کی منظوری بھی انشاءاللہ چاہوں گا۔ منبر و محراب کے وارثین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالار اور مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظین علماء کا یہ پروقار کنونشن اپنی جسم و جان اور تمام مال و متاع کی قیمت پر اعلان کرتا ہے کہ اس ملک کے عزیز کا ہر لحاظ سے دفاع کرنا ہمارے ایمان کا حصہ اور قومی فریضہ ہے۔ آج ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ناقابل اندیش پالیسیوں کی وجہ سے شدید خطرے سے دوچار ہے۔ ملک کی دفاعی صورتحال قابل افسوس ہے۔ امریکی جارحیت نے وطن عزیز کے معصوم مسلمانوں کی ڈرون حملوں کے ذریعہ نسل کشی کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ ایبٹ آباد، سلالہ چیک پوسٹ، میمو اسکینڈل کے واقعات نے ملک کے دفاعی نظام کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے۔ چند دنوں کی نیٹو سپلائی کی بندش نے جتنا جہرے امریکیوں اور اتحادیوں کو پریشان ہی کیا، اس سے زیادہ ہمارے حکمران دوبارہ کھولنے کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ ڈالر کی یہ لالچی مشرف جیسے بے ضمیر اور بزدلی کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ دوسری جانب بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دے کر لاکھوں کشمیریوں کے خون ناحق کا سودا کر کے ان کی زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہمیں بوند بوند پانی کے بغیر مارنے کا تیزی سے اہتمام کر رہا ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام خطرے سے دوچار ہے اور دوسری جانب ہم امریکی طاغوت اور اس کے حواریوں کی جنگ لڑ کر 6000 فوجیوں اور 40,000 محب وطن قبائلیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کروا چکے ہیں۔ 180 ارب ڈالر کا نقصان اٹھا کر 7 ارب کی ذلت امیز امداد کی مونگ پلی پر خوش ہیں۔ دوسری طرف کراچی سے خیبر تک ٹارگٹ کلنگ اور دیگر بہت سارے مسائل جس میں کسی کی جان، مال اور عزت و آبرو کو تحفظ نہیں، اور یہ سب کچھ موجودہ حکمرانوں کے سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ آج کا یہ علماء کنونشن دفاع پاکستان کا نہ صرف فریضہ ادا کرے گا بلکہ حکمرانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ نوشتہ دیوار کو پڑھ کر ملک کو امریکی غلامی سے آزاد کریں، استحصالی اتکنڈو، ظلم و جبر، خیانت اور ملک دشمنی سے باز آ جائیں، اور ناراض و ستائے ہوئے امریکہ بھارت دشمن مجاہدین اسلام اور بلوچستان کے مظلوم لوگوں سے مذاکرات کر کے ملک کے عوام کو حقیقی آزادی سے جینے دیں، ورنہ ان کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم عبدالرزاق صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی جو آپ کے سامنے قرارداد پیش کر رہے تھے۔ مقررین سے میں گزارش کروں گا کہ وقت کی تنگی کا خیال رکھیں، اور ابھی میں گزارش کروں گا محترم جناب حضرت علامہ قاری ضمیر اختر منصوری صاحب، مرکزی رہنما ہیں جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے، ناظم جمعیت اتحاد العلماء پاکستان، مدیر جامعہ الفلاح، کہ وہ آئیں اور ہم سب سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب حضرت علامہ قاری ضمیر اختر منصوری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملت واحدہ، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ آج اس پنڈال میں وہ گلدستہ سجا ہے، آج ان تمام دشمنان دین کو جواب دینے کے لیے پاکستان کی گلی گلی کوچا کوچا اس طرح کے پنڈال سج رہے ہیں کہ علماء اکرام میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اپنی منزل کا تعین کر چکے ہیں، یہ اپنے دشمن کا تعین کر چکے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں اسٹیج پہ موجود ہم سب کے اکابرین،
जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जनाब मौलाना कासिम महमूद साहब, हजरत मौलाना काजी अहमद नौरानी साहब, हजरत जनाब इसाक खान साहब और दीगर अकाबरीन जो बैठे हैं कि आज उम्मत को एक बार फिर जगाया गया है कि अपने मुश्तरका दुश्मन को पहचानो जो तुम्हारे इस मुल्क की सरहदों पे मेली आंख से देख रहा है, जो तुम्हारे हुक्मरानों को खरीद चुका है, जो तुम्हारे इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जिसने आज से कई साल पहले कह दिया था कि 2012 में पाकिस्तान इस तरह न रहेगा। आज ये सारी सूरत-ए-हाल से आगाही हमारे अकाबरीन ने की है। मुझे स्टेज पे अकाबरीन को देखते हुए 15-20 साल पहले जो मिलनी ये जिहदी कौंसल नजर आती है, मौलाना समीउल हक साहब और काजी हुसैन अहमद साहब और दीगर अकाबरीन ने आज एक बार फिर इन्हीं अकाबरीन ने हमने देखा कि सैयद मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई सालों से गो अमेरिका गो के हवाले से कौम को जगाने की बात की है। आज वो कौम उठी है, कौम के अकाबरीन उठे हैं, कौम के उलमाए किराम उठे हैं, गो अमेरिका गो की तहरीक यहाँ पहुंची है। हम उठ खड़े हुए हैं, हम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मुत्तहिद होना चाहते हैं। हमने देखा कि इस तहरीक के अंदर आज आप अपने आप को सैकड़ों उलमा न समझिए, आप सैकड़ों मसाजिद के जरिए से, सैकड़ों मदारस के जरिए से हजारों घरों तक पहुंचने वाले लोग हैं और हजारों घरों में लाखों इंसान रहते हैं। आज इस पंडाल में जो गुलदस्ता सजा है जमात इस्लामी गरबी के हवाले से, ये जिला गरबी का किवाड़ी से नेवर कॉलोनी तक, बनारस से सुरजानी तक के मसाजिद के आइम्मा इकराम यहाँ बैठे हैं। मैं जो पहला नुक्ता बयान करना चाह रहा था वो बयान कर चुका हूँ। हमें अपनी मंजिल का तयन करना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कोई सौदा ना होगा। ये पाकिस्तान का प्लॉट हमने इस्लाम के नाम पे लिया था, या कलमे को उसका हक दिलाएंगे, कलमे को इस मुल्क के थाना और कचहरियों में नाफिज होना होगा, हमें करना होगा। और इस मुल्क के ईमानों के अंदर, इस मुल्क की अदालतों के अंदर उलमाए किराम अगर इसी तरह मुत्तहिद रहे, वो वक्त दूर नहीं है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा के लिए मर्द मुजाहिद इन मदारस में तैयार होते हैं, इन मसाजिद से उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाफत का जो हामी हो वो मुल्ला है, मराकी है, जो खुद मुख्तारियत चाहे वो उनका है, वफाकी है। हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ बैठे उलमाए किराम वो अमेरिका गो के हवाले से अब तैयार होकर अपने मुश्तरका दुश्मन अमेरिका को पहचान चुके हैं। हकीकत ये है हमारा मुश्तरका दुश्मन अगर अमेरिका है, उसके साथ हमें कौम बहैसियत उम्मत सलूक क्या करना है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, इसी दावत को मस्जिद के मिंबरों मेहराब से पहुंचाइए। हमें कौम को इकट्ठा करते हुए कुफ्फार के खिलाफ, इसलिए अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर मुत्तहिद हो चुके हैं। उलमाए किराम उठे, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी के लिए उठ खड़े हो ताकि ये फरीजा अदा हो। और रोज़े महशर में उलमाए किराम जो अंबिया के वारिसीन है, इमामत कुबरा अपने हाथों में लेते हुए सिर्फ इमामत सुगरा मस्जिद की इमामत पे इक्तफा न कीजिए। अब खत्म नबुव्वत का अकीदा ताज़ा करने का मौका आ गया है कि अब कोई नबी नहीं आएगा। नबियों वाला काम किसे करना है, नबियों की दावत को किसे पहुंचाना है, वक्त के फिरौनों को किसने ललकारना है, वक्त के ताबूतों को किसने ललकारना है। इमामत कुबरा का फरीजा अंबिया किराम का फरीजा था। उलमाए किराम तो अंबिया के वारिसीन है। मुझे और आपको इसी तरह मुत्तहिद होकर माशरे के अंदर और इस शहर कराची के अंदर जो जुल्म का गहवारा बन जाता है, इसे अमन का गहवारा बनाना है, इसे सुख और चैन और मोहब्बत अखुवत इंसानों तक पहुंचानी है। जालिमों के हाथ पकड़ने हैं, मजलूमों का साथ देना है। दिफाए पाकिस्तान के हवाले से इंशाअल्लाह इतवार को हम इसी तरह इकट्ठे होंगे। हमने लाहौर में देखा, हमने पाकिस्तान के दीगर शहरों में देखा, जब उलमाए किराम को बुलाया गया, आइए पाकिस्तान का दिफा करें। ये हुक्मरान जो डालरों पे बिक जाते हैं, ये हुक्मरान जो दूसरों के आम पे झुक जाते हैं, ये हमें इस मुल्क को जो कि अपने आप को हुकूमत कहते हैं, हुकूमत ऐसी होती है जिसमें इंसानों की जान की हिफाजत हो। क्या आज जानों की हिफाजत है? क्या मालों की हिफाजत हो? क्या आज मालों की हिफाजत है?
کہ حکومت تو وہ ہوتی ہے انسانوں کی عزت کی حفاظت ہو. کیا عزتوں کی حفاظت ہے؟ نہیں ہے. اور حکومت تو وہ ہوتی ہے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی اسلامی سیاست میں ہم نے پڑھا تھا، جو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہ کر سکے اسے حکومت کا حق نہیں ہے. آج علماء کرام نے